بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ زہرا اپنی امی ابو کے ساتھ کسی کے ہاں ملاقات کرنے جانے والی تھی۔ مہربان نے زہرا کو سمجھایا، زہرا تم کسی کے گھر جا رہی ہو، اس بات کا دھیان رہے وہاں با ادب بن کر رہنا اور کوشش کرنا کوئی گندی بات یا الٹا کام نہ کرنا تاکہ سب لوگ تمہارے دوست بن جائیں۔ زہرا بولی ٹھیک ہے، پھر وہ دعوت میں چلے گئے۔ وہاں زہرا نے دیکھا ان کے بچے نے ایک چیز بنائی ہے جسے غلیل کہتے ہیں۔ زہرا نے اس بچے سے پوچھا اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس لڑکے نے بتایا اس میں پتھر رکھ کے چڑیا یا کسی دوسرے پرندے کو مارا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر زہرا کو بہت تعجب ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کرنا تو بہت غلط ہے، بغیر کسی وجہ کے پرندوں کو کیوں پریشان کیا جائے۔ زہرا کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا میدان خالی پڑا تھا جس میں سے کئی دنوں سے میاؤں میاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے دوسرے دن پڑوسی کی بیٹی جس کا نام ناہید تھا زہرا کو بلایا۔ وہ زہرا کو ایک چیز دکھانا چاہتی تھی۔ جب زہرا ناہید کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے ہے۔ زہرا نے اپنی دوست سے پوچھا یہ تم کو کہاں سے مل گیا؟ ناہید نے بتایا ہمارے گھر کے سامنے جو خالی جگہ ہے اس میں بلی نے کئی سارے بچے دیے تھے، اس میں سے میں ایک بچہ اٹھا کے لے آئی ہوں۔ زہرا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ہم بلی کے بچے کو اس کے پاس سے اٹھا لائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جب بلی واپس آئے گی اور اپنے بچے کو اپنے پاس نہیں پائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ زہرا یہی سب باتیں سوچ رہی تھی کہ اس کی امی نے اسے آواز دی اور وہ گھر میں چلی گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ زہرا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ناہید کے کام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زہرا کے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ناہید نے غلط کام کیا ہے۔ ساری رات زہرا یہی سوچتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو ناشتہ کرتے وقت زہرا نے اپنے بابا سے وعدہ لیا کہ رات میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ زہرا ان سے کچھ ڈسکس کر سکے۔ شام کو جب زہرا کے بابا آفس سے لوٹ کر گھر آئے تو سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد زہرا اور اس کے بابا باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ زہرا نے اپنے بابا سے پوچھا بابا جان ہمیں جانوروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ زہرا کے بابا نے کہا ہمیں جانوروں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے۔ زہرا نے کہا لیکن بابا جان کچھ جانور خراب بھی تو ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ زہرا کے بابا نے کہا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی جانور کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، جیسے چڑیوں کو پتھر سے نہ مارے، کبوتروں کو پریشان نہ کریں، بھیڑ بکریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، چنٹیوں کو پیروں سے نہ کچلیں، اور اگر کوئی جانور ہمیں نقصان پہنچا بھی دے تو اسے جلدی سے مار دینا چاہیے، اسے تڑپا کر نہیں مارنا چاہیے۔ زہرا جب اپنے کمرے پہنچی تو اس نے دیکھا شیطان کھڑا ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے آج میں ناہید کے کام سے بہت خوش ہوں۔ زہرا نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے جواب دیا اس کے کمرے میں ایک کیڑا آیا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، اس نے اس کیڑے کو ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اس کے پر نوچ دیے اور وہ کیڑا درد سے تڑپ رہا تھا، مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ شیطان کی بات سن کر زہرا بالکل بھی خوش نہیں ہوئی۔ اسے اپنے بابا کی باتیں یاد تھی کہ بابا نے کہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ ہمیشہ مہربان ہونا چاہیے اور کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اسے فوراً مار دینا چاہیے، تڑپانا بالکل نہیں چاہیے۔